للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لو کان بعدی نبی لکان عمر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سن 1446 ہجری چاند کے اعتبار سے نیا سال ہے۔ نئے سال کا پہلا مہینہ اور پہلا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے ایک چھوٹا سا احتسابی عمل بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سال کے اختتام پر گزشتہ سال کے غلط کاموں پر اللہ سے توبہ اور ندامت، اور اللہ کے انعامات فضل و کرم پر اللہ کا شکر، اور اللہ نے جو صحت، تندرستی اور زندگی کی مہلت دی ہے اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے ذو الحجہ کا مہینہ، یکم محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یہ ساری ایسی تاریخیں ہیں۔ مثلا 18 ذو الحجہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہادت۔ ایک شہادت وہ ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ہو، اور ایک شہادت طاقت، ریاست، فوج، اختیار سب کچھ ہونے کے باوجود صبر کرتے ہوئے شہادت۔ 18 ذو الحجہ۔ اس سے پہلے یعنی سیدنا عثمان کے دور سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 26 ذو الحجہ کی فجر کی نماز، ابو لولو فیروز مجوسی نامی انسان ابھی نماز فجر شروع ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر مسجد نبوی کے اندر، اس نے ایک زہر آلود خنجر سے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معدے کے نیچے یہاں مارا۔ ایک خوراک کی نالی جہاں جاتی ہے وہاں مارا۔ عجیب منظر تھا۔ فجر کی نماز ہے، سیدنا عمر فاروق نے اشارہ کیا ایک دوسرے صحابی کو، انہوں نے نماز مکمل کی، پاس سیدنا عمر فاروق زخمی پڑے رہے۔ کچھ صحابہ بھاگے، اس کو پکڑا یا پکڑنے کی کوشش کی۔ نماز مکمل ہوئی، سیدنا عمر فاروق کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا۔ 26 ذو الحجہ۔ آگے چلتے ہیں۔ 10 محرم الحرام، صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہر جمعے کے خطبے میں تقریباً آتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا الجنہ، حسن اور حسین میری جنت کے نایاب پھول ہیں، میری جنت کے نایاب پھول۔ پھر فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
روایات میں آتا ہے حسن اور حسین دونوں رضی اللہ عنہما، دونوں حضرات کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار دی تھی۔ سیدنا حسین نصف دڑ میں اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ زیادہ تھے، سیدنا حسن نصف دڑ سے نیچے، چلنے پھرنے میں، قدم میں، پاؤں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ خلاصہ 18 ذی الحجہ حضور کے جلیل القدر صحابی کی شہادت۔ سیدنا عمر 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام دوسرے جلیل القدر کی شہادت صحابی کی۔ 10 محرم الحرام نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین خون مانگتا آیا ہے اور مانگتا رہے گا۔ یہ دین خون مانگتا آیا ہے، اور دین اور اللہ کے نام پر جو خون نکلنا ہے امت کے لیے، اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر جب راہ حق میں خون نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السیف محاء للذنوب، تلوار کا پہلا وار اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تلوار کا پہلا وار جس شخص پر راہ جہاد میں، راہ حق میں، اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب وہ خون کا قطرہ بہاتا ہے، چاہے وہ گولی کا بلٹ ہو، رائفل کا، یا تلوار ہو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں السیف محاء للذنوب۔ محا عربی جو لینگویج سے واقف ہے ان کو پتہ ہوگا، یعنی تلوار خون کو تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، یعنی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ دین پھیلا ہے اللہ کے نام پر، صحابہ کرام حضور کی محنتوں پر، اور اس دین نے مختلف اوقات میں خون کی آبیاری مانگی ہے۔ کیسے نہ مانگی ہو؟ دیکھیں ابھی دین اسلام ابتدائی زمانہ پروان چڑھ رہا ہے، چھپا ہوا دین ہے۔ پہلے 3 سال تک زید بن ارقم کے گھر کا دین ہے، سمجھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی تھی جس میں حضور کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ندوہ ان کی اس مجلس کا نام ہوتا تھا۔ 3 سال تک دین کی تبلیغ چھپ چھپ کر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 سالوں میں جناب بلال حبشی، خباب بن الارت اور ابو ذر غفاری، صہیب رومی، اگر میں غلط نہ ہوں، ان 4 صحابہ کرام کے خون سے وہ دہکتے ہوئے انگارے بھی بجھتے تھے، اور مکہ مکرمہ کی ریت بھی تپتی ہوئی ان کے جسموں پر ٹھنڈی ہوتی۔ خون دیا ہے۔ آگے چل کر حضرت سمیہ کی شہادت ہے، عمار بن یاسر کی شہادت ہے، دوران ہجرت شہادتیں۔ تو میری جو بات یہاں سے چلی وہ یہ ہے، صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں تاریخ میں اور جو شہادتیں ہیں، اس سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ سب کی اگر شہادتوں کا حاصل نکالا جائے، آپ یہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی زندگی گزار کر تبھی موت اللہ کے پاس گئے، ابو بکر صدیق بھی گئے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم وعن بقیہ صحابۃ اجمعین، یہ سارے صحابہ کرام شہید صحابہ ہیں۔ کس لیے؟ دین اسلام اور دین حق کے لیے۔ حالانکہ جب وہ ایسی حیثیت میں پہنچ چکے تھے، ڈائلاگ اور مذاکرات کر کے آج کل کے حکمرانوں والے سے اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ جیسے آج سب کو سانپ سونگا ہوا ہے غزہ کے معاملے میں، کوئی مائی کا لال اف تک نہیں کر پاتا۔ مشقوں کے نام پر ایک ڈکوسلے چل رہے ہیں، ادھر بھی مشقیں ادھر بھی مشقیں،
اللہ کرے کوئی زخمی ان حکمرانوں کے گھر میں ہو جائے، کسی کو کارتوس کراس کر جائے، پھر دیکھیں کیسے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی، ہٹو بچوں کی آوازیں لگائیں گے، چوک بند کریں گے، جی فلاں ہستی کے ہاں ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ اس خطیب نے بالکل صحیح کیا، وہ ایک عربی خطیب ہے جو عرب حکمرانوں کو جھنجھوڑتا ہے، اس نے بالکل ٹھیک بات بولی۔ وہ آئے ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے بڑے مختصر الفاظ میں کہا 32,000 لوگوں کی شہادتیں، 50,000 سے زیادہ زخمی، 2 ملین سے زیادہ بے گھر، اتنے لوگوں کی قربانیاں اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو میرے الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں، چلیں صفیں سیدھی کریں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، وہ پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان تمام شہادتوں سے جو تاریخ اسلام کا زیور ہے، اس سے ایک سبق نکلتا ہے کہ مسلمان کو اپنے آخرت کی تیاری کی فکر رہنی چاہیے، اور ان شہادتوں سے ڈی موٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری بڑی بڑی جلیل القدر صحابہ ہستیاں شہید ہو گئیں تو لہٰذا مزہ نہیں ہے لائف کا، یہ وہ، بلکہ ان کی شہادت سے سبق لینے ہے کہ مشن پر گامزن رہنا ہے۔ اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور موقع ملے تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد۔ آپ یہ دیکھیں نا، اہل باطل کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں 2-3 ہزار کا مجمع ہے، 10,000 کا ہو جائے، وہ آ کر نیچے اپنا اسٹال لگائیں گے اور ساری پروڈکٹ آپ کو بیچیں گے، ان کا تو فائدہ ہے، مسلمانوں کی گیدرنگ ہو ان کا بزنس بڑھتا ہے۔ آپ حج کی مثال لے لیں، ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دین کا نام لینے والے دین کی سربلندی کی بات نہ کریں، بس دین کو لے کر مسجد آئیں، مسجد سے لے کر گھر جائیں۔ ہاں، دین کو لے کر اگر یہ اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں، اپنے اقتدار میں آتے ہیں، اپنی طرز حکومت میں آتے ہیں کہ ہماری طرز حکومت دینی ہوگی، تو پھر ان کے جو محل ہیں ان کے پلر کامتے ہیں، یہ تو ہماری حکومت جاری ہے۔ چنانچہ ٹوٹل ورلڈ آرڈر وہ اس طرح سیٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پر وہ اپنے کیل کانٹے رکھتے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے اس کو کھینچا، اس کو ادھر کیا، ادھر سے ان کو ملایا، کبھی اتحاد بنایا، کبھی انتشار بنایا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ شہادتیں دین اسلام میں ہوتی رہتی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر، شہید کی، ان کا یہ شعر ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ قربانی دین اسلام مانگتا ہے۔ بہت بڑا امتحان صحابہ کرام کا ہوا ہے، ان کے بعد آنے والے حضرات کا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک بڑا عظیم پیغام ہے۔ وسیع تر مفاد میں مسلمانوں کی خاطر 17,000 کوفیوں نے ان کو خط لکھے، یا کئی ہزار کوفیوں نے خط لکھے، تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کو اچھی اقتدار اور دین اسلام سے لبریز حکومت دی جائے۔ صبح کو خط لکھے، شام کو کوفی مکر گئے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا مشہور ہو گیا، الکوفی لا یوفی۔ کسی نے صحیح لطیفہ مشہور کیا ہے، بھائی کوفی وفا نہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ جو اوورآل ماحول بنا ہوا ہے سوگ کا اور مایوسی کا، یہ دین اسلام کا طرز نہیں ہے۔ شہادت ہوئی، شہادت کے بعد تو دوبارہ اٹھتا ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، خون نہیں بہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں اور احد میں۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین کی سربلندی، یہ اسلام کا نام لینے والے کے لیے ایک
زبردست عزم ہے، یہ مشن ہے ایک۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یکم محرم الحرام جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام سیدنا حسین کا۔ آج ہم نے ابھی تک کی جو بات کی وہ شہادت کا پس منظر، شہادت کا تقاضا، شہادت کی عظمت ہے۔ دین اسلام قربانی مانگتا ہے، کم از کم اتنا نہیں تو دین اسلام کمفرٹ زون کو قربان کرواتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آج کل ملکی حالات جو میڈیا بتا رہا ہے اس میں سر دست بجلی ہر طرف، ہم سب کا مائنڈ بجلی کی طرف لگایا ہوا ہے۔ بیک ڈور پر کیا ہو رہا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ میڈیا بھی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اب اتنی بے چینی پڑ گئی ہے کہ ایک عام آدمی، مولوی آدمی ایسی بات کرے نا تو اس کو شدت پسند بولتے ہیں۔ ایک عام آدمی بولتا ہے بھائی ان کے خلاف یہ کرو، یہ بجلی کے بل ناانصافی ہے، یہ وہ دوسرا تیسرا۔ مطلب یہ طے شدہ بات ہے کہ کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بجلی کے بل اگر کم کروانے ہیں حکومتی سطح پر، میں صرف بحریہ کی حد کی بات نہیں کر رہا، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی، کوئٹہ سے لے کر کشمیر کے سرحد تک، ہر طرف یہ ایک اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے، سارے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کمفرٹ زون قربان کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا اثر پڑے گا لیکن تھوڑا سا، اس کا اثر پڑے گا لیکن بہت تھوڑا۔ یہ اثر ان کو پڑتا ہے جو زندہ دل باضمیر لوگ ہوتے ہیں، ورنہ وہ بولتے ہیں عوام کل انعام۔ پتہ ہے عربی میں انعام کس کو بولتے ہیں؟ چوپایوں کو۔ یہ عوام چوپایوں کی طرح، ان کو بس کسی طرف بھی لہکا دو اس طرف چل پڑیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بجلی کے خلاف کسی ایریا میں کسی جگہ پر اپنا کمفرٹ زون قربان کیا، وہاں تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی آئے گی، قربانیاں ہوں گی، زخمی گرفتار ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر قانون اور IPPs اور ان کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، دین اسلام بھی اپنی سربلندی کے لیے کمفرٹ زون کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سارا میں 5 منٹ کھا گیا بجلی پر اپنے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب تک اپنی آرام دہ لگژری لائف کو آپ ہلائیں گے نہیں، اس کی چولیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی آگے ہوگا، مخلص ہوگا، کوئی لیڈر بنے گا، کوئی اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کوئی خیر خواہی کی کوشش کرے گا، قربانی کو اپنا نشان حیدر بنائے گا، تب جا کر کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ ورنہ 70 سال 2 نسلیں، 70 سال 2 نسلیں، وہی کمپنی ہم پر حکمران ہے، لوگ دوسرے ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو۔ اس کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، حکمرانی اب بھی ان کی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری، اور ہم لوگ دست و گریباں ہیں، بھائی وہ امیر المومنین ہے اور وہ امیر المومنین ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی شہادتوں سے، ان کی قربانیوں سے سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہوش دیکھیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نشتر چلانا، تنقید کرنا اور دلیل کے بغیر باتیں کرنا، یہ ایک زندہ قوم کی نشانی نہیں ہے۔ زندہ قوم کی نشانی آج بھی غزہ کے معاملے میں آپ مسلمانوں کا احتجاج اٹھا کر دیکھیں اور غیر مسلموں کا احتجاج اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کے احتجاج میں اتنی جان نہیں ہے جتنی کسی ایک یونیورسٹی کے احتجاج میں اتنی جان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیر منظم، ڈسپلن کے بغیر فائدے کے چوٹ ماری ہوئی ہم لوگوں نے، اور ان لوگوں نے وہاں چوٹ ماری ہے جہاں تک زد پڑتی ہے۔ کسی کو انہوں نے مارا نہیں ہے،
نہ انہوں نے اپنی املاک کو نقصان پہنچا کے جلایا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ان مین پوائنٹس کو پکڑا ہے جہاں ساری دنیا دیکھتی ہے، یونیورسٹی کو دیکھتی ہے، منسٹری کو دیکھتی ہے، وہاں 10-15 بندے جمع ہو کر پیارے سے بل بورڈ اٹھا کر 2-4 جملے لکھے، ان کی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ اسرائیل سفارتی سطح پر اکیلا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے ہاں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا تعلق لسانیت سے، فلاں بندہ ہماری قوم کا ہے، ہم زبان ہے، گرائی ہے ہمارا، یا ہمارے فرقے کا ہے، فلاں بندہ یار یہ اپنے فرقے کا آدمی ہے، یا فلاں بندہ یار ہمارے گھر آیا تو اس نے بڑی عزت دی ہے۔ بھائی یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہم کسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کی رسپیکٹ کو زائل کرتے ہیں۔ یہ ایک زندہ قوم کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یاد رکھیں 2 نسلیں قربان ہو گئی ہیں۔ کتنی نسلیں؟ دین اسلام پر یہ ملک حاصل کیا 70 سال ہو گئے، ابھی تک اب ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی ثابت کرنے میں ناکام ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے یا یہ خالص ڈیموکریٹک ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھیں۔ قسم پسری کی حالت میں چند صحابہ کرام نکلے مکہ مکرمہ سے، چند نکلے نا جانیں بچا کر۔ میرا ساتھ دیں گے؟ جاگ رہے ہیں سارے؟ نبوت کا 13واں سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ اسلام مظلوم حیثیت سے مکہ مکرمہ سے نکلا۔ 22 صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور ہجرت کے دوران مکہ کے طاغوتوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان یہ والا ہجرت کرنے پر آئے تو اس کے اوپر ظلم کے اور پہاڑ ڈھاتے تھے کہ اگر یہ بچ کر نکلا تو یہ زندگی میں امن پالے گا۔ چنانچہ مال بھی، عزت بھی، جان بھی لے لیتے تھے۔ ایک واحد آدمی جس نے مکہ مکرمہ کو للکارا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی 1 محرم کو شہادت کا دن گزرا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پہلے ہجرت کا ارادہ کیا، گھر گئے، نیزہ، تلوار، زرہ، یہ ساری چیزیں لیں، پہنی، بیت اللہ میں آئے، آرام سے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہاں سرداران قریش بیٹھے تھے، ان کے پاس گئے، کہا آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں اور اس کی بیوی اس کی لاش پر روئے تو عمر بن الخطاب کے ہجرت کا ارادہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے میرے سے ملاقات کرے۔ مکہ مکرمہ حرم ہے نا، اس میں لڑائی نہیں ہوتی، حرم کی حدود کے باہر جا کر لڑائی ہوتی۔ تو سیدنا عمر نے کہا آپ لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں آئے میرے سے ملاقات کرے۔ روایات میں آتے ہیں کسی نے چوں بھی نہیں کیا۔ صہیب رومی مالدار صحابی تھے، ہجرت کرنے لگے تو جیسے ہی حدود حرم ختم ہوتی ہے 3 کافروں نے آگے پکڑ لیا۔ شرارت دیکھیں، دین اسلام بڑی مظلوم کیفیت میں مکہ مکرمہ سے نکلا تھا۔ صہیب رومی کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ صہیب رومی نے ان کافروں سے کہا آپ کو پتہ ہے میرے پاس تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، میرے نشانے کا بھی آپ کو پتہ ہے، جب تک میرے پاس اسلحہ آپ میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، چلو ڈیل کرتے ہیں، چلو، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے جائیں گے، میں بھی شہید ہوں گا۔ ڈیل یہ کرتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر اپنا خزانہ چھپایا ہوا ہے، وہ لے لو، میری 2 باندھی ہیں وہ آپ لے لو، میری جان بخشی کر دو، آپ کو مال مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ حضور نے فرمایا صہیب رومی کیا سودا کر کے آیا ہے، ماشاءاللہ دین بچا کے آیا ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دیں، 10 سال بعد 10,000 جانثاران مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ 63 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ جو مسلمانوں کا چھوٹا سا ٹولہ دین کے نام پر قربانی برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی، جان، عزت، آبرو بچاتے ہوئے، 10 سال کے چھوٹے عرصے میں، 10 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے 70 سال غلامی میں گزار دیے، 10 سال کے عرصے میں بڑے ہی فاتحانہ انداز میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
میرے نبی کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ باطل تو ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے، لیکن یاد رکھیں باطل کو وہ ختم کرتے ہیں جو زندہ دل، زندہ ضمیر، زندہ اسلام قوم ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔